کےٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر یعنی 28251 فٹ ہے۔ اسے پہلی بار 31 جولائی 1954 کو دو اطالوی کوہ پیماؤں نے سر کیا تھا۔ اسے ماؤنٹ گوڈن آسٹن اور شاہ گوری بھی کہتے ہیں۔ 1956 میں اس پہاڑ کا پہلی بار گوڈن آسٹن نے سروے کیا۔ تھامس ماؤنٹ گمری بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اس کا نام کےٹو رکھا کیونکہ سلسلہ کوہ قراقرم میں یہ چوٹی دوسرے نمبر پر تھی۔ گوڈن آسٹن کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کےٹو پر چڑھنے کی پہلی مہم 1902 میں ہوئی جو ناکامی پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد 1909، 1934، 1938، 1939 اور 1953 والی کوششیں بھی ناکام ہوئی۔ 31 جولائی 1954 کو اطالوی مہم بلاخر کامیاب ہوئی۔ ریسارڈلی اور کمپانونی کےٹو پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ 23 سال بعد اگست 1977 میں ایک جاپانی کوہ پیما اچیرو یوشیزوا اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ اشرف امان پہلا پاکستانی تھا جو اس پر چڑھا۔ 1978 میں ایک امریکی ٹیم اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ کےٹو کو ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ کےٹو پر 246 افراد چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر 2238 افراد چڑھ چکے ہیں۔ کےٹو یا گوڈن آسٹن کی چوٹی قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی وہ بلند ترین چوٹی ہے جو پاکستان اور چین کے سرحد کے قریب گلگت بلتستان شکر میں واقع ہے۔ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ کےٹو کو مقامی بلتی زبان میں چھوری بھی کہتے ہیں جو 8611 میٹر یعنی سطح سمندر سے 28251 فٹ کی بلندی پر اپنے تمام تر قاتلانہ رعونیت کے ساتھ کوہ پیماؤں کو پکارتی رہتی ہے۔ انگریز سرکار کے ماتحت جب ہندوستان کے طول و عرض کی پیمائش کے لیے سروے کیا گیا تو تھامس منٹگمری نے اس چوٹی کو کےٹو یعنی قراقرم 2 کا نام دیا۔ اس سے بھی پہلے ایک انگریز جیولوجسٹ ہنری گارڈن آسٹن نے قراقرم کے اس تاج کو کھوج نکالا تھا۔ اسی مناسبت سے اسے گارڈن آسٹن پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ قراقرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں ڈھلانوں کی بنا پر وحشی یا ظالم پہاڑی چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں کےٹو سر کرنے کا تناسب کم ہے کیونکہ کےٹو کی چوٹی تک پہنچنے میں انتہائی ناسازگار موسم اور اس پہاڑ کی جان لیوا چڑھائی جس کے خط تقریباً عمودی رکاوٹ ہے۔ گارڈن آسٹن کے یہ دونوں ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو 80 سے زائد کوہ پیماؤں کی جان لے چکے ہیں۔ ان چڑھائیوں میں بوٹل نیک وہ خطرناک ترین مقام ہے جہاں کئی جان لیوا حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ ان میں 2008 کا وہ سانحہ بھی شامل ہے جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 11 کوہ پیماؤں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بوٹل نیک کےٹو کا وہ جرنیل ہے جو برف کے دیو ہیکل ستونوں اور تودوں سے لیس ہے اور اس اہرام نما پہاڑی چوٹی پر قدم رکھنے والے ہر 5 میں سے ایک کوہ پیما کو دھوکہ دہی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کےٹو اصل جوش و جذبہ رکھنے والے کوہ پیما اور شہرت کے بھوکے کوہ پیما میں تمیز کر دینے والی چوٹی ہے۔ کےٹو کو سر کرنے کے لیے پہلی دفعہ 1902 میں کوشش کی گئی تھی جو ناکام ٹھہری تھی۔ متعدد کوہ پیما گروپوں کی ناکامی اور تجربات کے بعد 1954 میں ایک اطالوی ٹیم نے پہلی بار کےٹو کی وحشی ظالم چوٹی کو سر کر کوہ پیمائی کی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا۔ 1977 میں اشرف امان کےٹو کو تسخیر کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ اس کے بعد سے بہت سے کوہ پیما قراقرم کے اس اونچے ترین مقام تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں۔ کےٹو کو سر کرنے کے لیے جون تا اگست بہترین مہینے ہیں۔ باقی سال یہاں کا موسم کوہ پیمائی کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اسے سر کرنے کے لیے زیادہ تر ابروزی روٹ اختیار کیا جاتا ہے جو کٹھن اور خطرناک ہونے کے باوجود تکنیکی بنیادوں پر استعمال کیا جانے والا راستہ ہے۔ نذیر صابر پاکستان کا وہ سرمایہ افتخار ہے جنہوں نے کےٹو کو مغربی چڑھائی کی طرف سے سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا تھا۔ 1981 میں کی جانے والی اس کوہ پیمائی میں نذیر صابر کے ساتھ جاپانی کوہ پیما شامل تھے۔ مہربان شاہ، رجب شاہ اور حسن ستپارہ بھی کےٹو کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار پاکستانی برادروں اور گائیڈز پر مشتمل ٹیم نے اطالوی کوہ پیماؤں کے ساتھ کےٹو کی چوٹی پر قدم رکھ کر اسے سر کرنے کے 60 سال پورے ہونے کا جشن منایا۔ کےٹو کی عکس بندی ڈرون کے ذریعے 2016 میں پہلی دفعہ کی گئی لیکن یہ 6000 میٹر تک ہی ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد کےٹو کے نگہبان موسم نے ڈرون کو پرواز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔